السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم اللہ کے حکم سے ہمارا جو ہے وہ 29 پارے مکمل ہو گئے اور 30واں پارہ آج ہم شروع کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض صورتوں کے جو نیم ہے وہ ان کی پہلی آیات بھی وہی ہیں۔ ہمارا جو 30واں پارہ ہے سورۃ مثلا 30ویں پارے کا نام سورۃ نبا کہہ رہی ہوں، 30ویں پارے کا نام اما پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ اما پارہ ہے، اور اس کی پہلی سورت نبا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا میں ہمارے لیے کیا خزانہ چھپایا ہے، کیا احکامات ہیں ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ہے اور سورہ نبا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اے رسول، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق، جس کے متعلق یہ خود اختلاف میں مبتلا ہے؟ انہیں عنقریب کلا سیعلمون، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، تو پھر سن لو اس دن کے متعلق ان کی کیا سرائیاں ہرگز صحیح نہیں ہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اما یتساءلون میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں ہیں؟ والذین هم فیہ مختلفون، جس کے متعلق یہ خود اختلاف میں پڑے ہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ جو یہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ قیامت کے متعلق بڑی خبر کے الفاظ بتا رہے ہیں، وہ ایک بڑی آفت ہوگی۔ ہم نے سورہ حج اور سورہ راف میں بھی اس کے بارے میں پڑھا، یعنی کفار قیامت کی تصدیق نہیں تھے کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا آنا حق ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے اللہ کے رسول، مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آپ نے فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ اس کا خیال بھی کوئی نہیں کرے گا، یعنی مرد یہ لوگ برہنہ، یعنی اس سے مراد کے برہنہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ننگے پیر ننگے بدن بے ختنہ کیے ہوئے جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن ننگے پیر ننگے بدن بے ختنہ کیے جاؤ گے، بے ختنہ یعنی جمع کیے جاؤ گے۔ تو عائشہ نے عرض کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اس کا خیال بھی نہیں کوئی کرے گا۔ قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة الألفاف ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے پہاڑوں کو یعنی کہ نہیں گاڑا؟ یقیناً یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے ہی تم کو جوڑا جوڑا بنایا، ہم نے ہی تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت بنایا،
ہم نے ہی رات کو پردے کی چیز بنایا، ہم نے ہی دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، ہم نے ہی سورج کو روشن کیا اور برسنے والے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ان کے ذریعے غلہ اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے باغات اگائے۔ ان یوم الفضل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فاتاتون افواجا، یہ وہ دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج موجود ہوں گے، آسمان کھول دیے جائیں گے تو اس کے کئی دروازے ہوں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ قیامت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کارگریوں کی طرف یہاں متوجہ دلایا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ قیامت کا منظر، جب قیامت کا منظر پڑھیں ایسے دل جو ہے وہ پھٹنے تک آ جاتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ آگے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 21 میں، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ سرکشوں کی گھاٹ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں وہ سال ہر سال رہیں گے۔ لا یذقون فیہا برادا ولا شراب الا حمیما وغساقا، وہاں وہ نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کوئی چیز کا سوائے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے مزے، ان کو یعنی پینے کے لیے پیپ دی جائے گی، ان کو ان کی بدعمالیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذبا وکل شیء احصینہ کتابا فذوقوا، ان کو ان کی بدعمالیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہیں حساب کتاب کا کوئی ڈر نہیں تھا، ہماری آیتوں کو شدت کے ساتھ جھٹلایا کرتے تھے، ہم نے ان کی ہر بات کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے، تو اس دن ہم ان سے کہیں گے اب اپنی بدعمالیوں کا مزہ چکھو، ہم تم پر کسی چیز کو زیادہ نہیں کریں گے سوائے الا عذابا، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن فرما بردار اور سرکشوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جیسے ہم نے پیچھے سورۃ مرسلات میں بھی اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا اور یہاں بھی ٹھیک ہے۔ ان المتقین مفازا حدائق وانابا واکواب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا، اللہ کہتے ہیں متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر نوجوان لڑکیاں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اس میں نہ کوئی بری بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما هما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن روح الامین اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، وہ بات نہیں کریں گے مگر ہاں وہ شخص بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے گا۔ وہ دن برحق ہے اور آ کر رہے گا، تو جو شخص چاہے کہ اپنے رب کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور اے لوگوں ہم نے تمہیں عن قریب جمع واقع ہونے والے عذاب سے ڈرایا ہے، اس دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا جو اس نے آگے بھیجے، اور جو اس دن کافر کہیں گے ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ ٹھیک ہے، اوپر کی آیتوں میں سرکش لوگوں کا انجام بیان کیا، پھر آگے متقی لوگوں کے اجر و ثواب کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، ان آیات میں یہ ہم نے پیچھے
آیات جو ہیں یہ بار بار پڑھی، اس لیے میں آپ کو ذرا یہ جو عربی عربی ہے اس کی قرآن پاک کی، اور آیت کے ساتھ ایک جیسا ردم ہے، اس کو پڑھ کر مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی تھی کہ الفاظ پڑھتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے لفظ کے ساتھ لفظ جوڑے ہیں، اور کیسا ایک ردم ہے اس کا پڑھنے میں۔ وہ پڑھنے ہی سے مزہ آ رہا تھا۔ قرآن آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی لفظ ہم سے چھوٹ جائے یا کوئی لفظ ہم غلط پڑھے ہوں تو آگے نہیں پڑھتے جب تک کہ وہ لفظ صحیح نہ پڑھ لیں، اٹک جاتا ہے وہ ہمارے نا ایسے زبان پر اٹک جاتا ہے لفظ۔ تو یہ عربی پڑھنے میں اتنا ایسے مزہ آ رہا تھا پڑھنے میں، تو پھر میں نے زیادہ آپ کو ترجمہ اور عربی سنائی تفسیر۔ آپ کو معلوم ہے پہلے کہ یہاں یعنی کہ جنت اور دوزخ کا ذکر ہو رہا تھا، قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، جو ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی سورۃ مرسلات میں بھی ہم نے یہی پڑھا، اس سے پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا، اور اس میں بھی ہم انہی کے متعلق پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ ہماری سورت جو ہے عما یتساءلون یہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کی 40 آیات تھیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ یہاں پہلے دوزخ سے ڈرایا، پھر جنت کا حال سنایا۔ اسی طرح پیچھے ہم نے سورۃ مرسلات پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی، ٹھیک ہے، سورۃ مرسلات میں بھی ہم نے قیامت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں پڑھا، اور سورت یعنی کہ یہ عما یتساءلون میں بھی توحید، قیامت اور جہنم کے عذابات، پھر جنت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔